اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرات عزیز احباب، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارائب کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں سے، پاک کتاب میں سے ایک چھوٹی سی آیات مبارکہ سورۃ النساء کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید اپنی لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ کس سے؟ ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ ایمان والے کون؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ کچھ ہوتے ہیں اس وسیلہ کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں، تو کچھ اور لینے سے پھر مرادیں بھی کچھ اور ہو جاتی ہیں، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، یہاں قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، وہ والا وسیلہ ڈھونڈو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرو، چاہے وہ عبادات فرضی ہوں، چاہے وہ عبادات نفلی ہوں، چاہے وہ عبادات زکوٰۃ کے مد میں ہوں، چاہے وہ عبادات حج کی ہوں، چاہے وہ عبادات صدقہ کی ہوں، خیرات کی ہوں، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی عبادات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے کو کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب بندہ یہ عبادات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات احباب، اس وسیلہ سے یہی مراد ہے۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
قرب کے حصول کا سبب بنے، مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحم اللہ سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جتنی بھی ایسی عبادات ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہیں کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل، جسم، سب چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر اس کے اوپر کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ مشغول رہنا بھی اسی عموم میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ مثلا نماز ہے تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اچھا جی، نوافل ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اور اس کے اندر حرام چیزیں ہیں، حلال چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہیں، اور حرام چیزیں جو ہیں وہ جب انسان غلط کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھلاتا ہے اور حرام کی طرف رغبت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ بنانا، اس کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ رہا۔